الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکى وذکر اسم ربہ فصلی صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنِ بے سر و ساما مددِ قبلہ دین مددِ کعبہ ایمان مددِ انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددِ بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ لائق صد تکریم برادر عزیز حافظ محمد امین رضوی صاحب، حضرت علامہ مفتی ابو الفتح صاحب، جملہ ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام، سادات اعظام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، نوشے بزم جنت، دانائے سبل، مولائے کل، ختم الرسل، خسرو خوباں، سیاح لامکاں، وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کان و ما یکون، آب و گل انبیاء، جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات، فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، سبحان اللہ، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے، اب آئی شفاعت کی ساعت اب آئی، ذرا چین لے میرے گھبرانے والے، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے۔ آج کی یہ محفل جس عنوان کے حوالے سے مجھے پابند کیا گیا ہے، اسی مناسبت سے قرآن مقدس کی آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ میرا اللہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی خواتین و حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت گناہوں نے ہمارا برا حال کر رکھا ہے، گناہوں نے ہمیں تباہی کے دہانے تک پہنچا رکھا ہے۔ یقیناً اسکالرز، مفکرین، خطبہ، مدبرین، محررین، ادبا
سب کے سب کی ایک ہی فریاد ہے کہ مسلمان تباہی کے دہانے پر، مسلمان بربادی کے دہانے پر یقیناً یہ بات بار بار ہم سب کے کانوں سے ٹکراتی ہے۔ جلتے ہوئے مکانات، جلتے ہوئے مکانات، لٹتی ہوئی آبرو اور عزتیں، اور سسکتے ہوئے معصوم بچے، اور اللہ اکبر تڑپتی ہوئی لاشیں، کبھی کہیں کسی کی آہیں ہیں، کہیں کسی کی فغاں ہیں، کہیں کسی کی تڑپ ہیں، کہیں کسی کی سسکیاں ہیں۔ روزانہ اخبارات کے ذریعے سے مسلمانوں کی تباہی کی داستان جب ہماری نگاہوں سے ٹکراتی ہے، یا الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے مسلمانوں کی تباہی اور ذلت کی داستان ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے، تو اس وقت ایک حساس نوجوان اپنا دل پکڑ کر کے رہ جاتا ہے۔ یہاں چونکہ آپ سن چکے ہیں کہ بڑی تعداد میں نوجوان موجود ہیں، بلکہ اکثریت جوانوں کی ہے، یقیناً میرا جوان اس وقت پسمردہ ہے، میرا جوان اس وقت افسردہ ہے، اس لیے کہ ہمارا جوان کچھ بھی ہو لیکن دل میں امت کا درد رکھتا ہے، قوم کا درد رکھتا ہے۔ قوم کو کوئی تکلیف پہنچے، ہمارا جوان بے چین ہو جاتا ہے، ہمارا جوان بے قرار ہو جاتا ہے، مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت توجہ سے میری گفتگو کو میں امید کروں گا کہ آپ سن بھی رہے ہیں اور انشاءاللہ سنیں گے۔ آپ کو بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھنا، ہمارا جوان سوچتا ہے یہ سسکتی ہوئی آہیں کیوں ہے؟ معصوم بچوں کی سسکیاں، اس کو دیکھ کر میرے جوان روتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ یہ سسکیاں کیوں ہے، یہ تڑپتی ہوئی بے گور و کفن لاشیں کیوں ہے؟ اللہ اکبر! کل تک یہ ہوتا تھا کہ قبریں کھود کر اس میں شہیدوں کو دفن کیا جاتا تھا، آج حال یہ ہے کہ اللہ اکبر مشینوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی قبریں کھودی جا رہی ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں مسلمانوں کی شہادت ہے، اتنی بڑی تعداد میں مسلمانوں کی موت ہے، پوری دنیا کے اندر ایک ہاہاکار مچا ہوا ہے۔ لیکن یہاں پر آنے کے بعد ایک جوان سوچتا ہے مارا اس نے ہے، تباہ اس نے کیا ہے، برباد اس نے کیا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کسی نے نہیں مارا۔ یاد رکھنا بات یہ ہے، میں آپ کو سچی بات کہنا چاہتا ہوں، جب اپنا ایمان یہ ہے کہ میرے اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا، تو پھر آپ مجھے بتائیں ہم اپنے سارے جرائم کا ذمہ دار کسی دوسرے کو قرار دے کر اسی پر غصہ اتارتے ہیں۔ یقیناً لوگوں کا اس میں ہاتھ ہے، لیکن آج ہم احتساب کی محفل میں ہیں تو ہم سب احتساب کریں، میں بھی اور آپ بھی۔ آخر یہ سسکیاں کیوں؟ یہ گھروں سے اٹھتا ہوا دھواں کیوں؟ یہ مسلمانوں کی لاشیں تڑپتی ہوئی کیوں؟ یہ بیٹیوں کی لٹتی ہوئی آبرو کیوں؟ مسلمان زوال پذیر کیوں؟ مسلمان تباہی کے دہانے پر کیوں؟ تو ان سب کا ایک ہی جواب ہے، اس کے ذمہ دار ہم اور صرف ہم ہیں، ہمارے سوا اور اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے۔ اس لیے کہ آبروئے اس وقت لٹتی ہے جب قوم کا جوان گناہوں کے اندر ڈوب جاتا ہے۔ کبھی مسلمانوں کی لاشیں بے گور و کفن اس وقت سسکیاں لیتی ہے جب مسلمان جوان آوارگی کی راہ پر چلا جاتا ہے۔ اس لیے کہ جو کچھ ہوتا ہے دنیا میں وہ ہمارے گناہوں کے سبب سے ہوتا ہے، وہ ہمارے جرائم کے سبب سے ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کا احتساب کریں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، اور گناہوں کی دہلیز پر اللہ اکبر کبھی ہم نے ایمان کا سودا کیا، کبھی عقیدے کا سودا کیا، اور نتیجتاً تباہی کے دہانے پر پہنچ گئے۔ اب آئیے، جب گناہ نے ہمیں تباہ کیا ہے، گناہ نے ہمیں برباد کیا ہے، تو گناہ کرواتا کون ہے؟ اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گناہ کی طرف لے جاتا کون ہے؟ اس لیے کہ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی ہم گناہ کر رہے ہیں اور گناہ تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں، گناہ بربادی کی طرف لے جا رہے ہیں، جس دن مسلمان
گناہ کرنا چھوڑ دے گا انشاءاللہ اس دن مسلمان راحت کی سانس لے گا۔ صرف ایک بات عرض کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، حالانکہ یہ میرے عنوان سے متعلق نہیں ہے، لیکن صرف آپ کے ذہن کو اس طرف مائل کرنے کے لیے، مسلمان اس ذات کا نام ہے کہ جس کو کانٹا بھی نہیں چپ سکتا اگر وہ گناہ کرنا چھوڑ دے۔ مسلمان اس ذات کا نام ہے جس کا چراغ بھی نہیں بجھ سکتا اگر وہ گناہ کرنا چھوڑ دے۔ ہمیں کانٹا چپتا ہے تو بھی گناہ کی وجہ سے چپتا ہے، ہمارے چراغ بجھتے ہیں تو بھی گناہوں کی وجہ سے بجھتے ہیں۔ اچھی طرح یاد رکھو، مسلمانوں کو کوئی کیا مٹا سکے گا؟ مومن کے چراغ جلائے ہوئے کو بڑی سے بڑی آندھی بھی نہیں بجھا سکتی۔ جب مومن کے چراغ جلائے ہوئے چراغ کو بڑے سے بڑی آندھی نہیں بجھا سکتی تو مومن کو کوئی کیا مٹا سکتا ہے؟ مومن کو پھوکوں سے تباہ نہیں کیا جا سکتا، مومن کو برباد نہیں کیا جا سکتا، مومن کو ہلاک نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، خدا کی تقدیر کی بنیاد پر اگر کسی مومن کو شہید کیا جاتا ہے تو اس کے خون کا ایک قطرہ گرتا ہے تو ہزاروں غیرت مند مومنوں کو پیدا کیا جاتا ہے، اور پھر وہ زمین جو ہے ایسی ہری ہوتی ہے، ایسی خوشحالی آتی ہے، ایسی بہاریں آتی ہے۔ کیا نہیں دیکھتے کربلا میں 72 کا خون گرا ہے لیکن خدا نے کروڑوں سادات دنیا میں پیدا کر دیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آل مصطفیٰ۔ مومن کی شان یہ ہے، مومن کو بجھایا نہیں جا سکتا، مومن کو تڑپایا نہیں جا سکتا، مگر کوئی مومن بنے تو صحیح۔ آج میری قوم کا جوان مایوس ہے، کیا ہوگا کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ گناہ سے اپنے رشتے کو توڑ کر اللہ سے اپنے رشتے کو جوڑ دو۔ کیا تمہیں نہیں پتا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، واقعہ نہیں بتانا ہے، صرف اشارہ کرنا ہے، مومن کے جلائے ہوئے چراغ کو بڑی سے بڑی آندھی نہیں بجھا سکتی، تو مومن کو لوگ کیسے مٹا سکتے ہیں؟ کیا تمہیں نہیں پتا؟ اللہ اکبر، اسی مہینے کے اندر 13 ربیع الاول شریف کو میرے مرشد، میرے آقا سیدی سرکار صابر کلیر رضی اللہ تعالیٰ کا عرس ہوتا ہے۔ صابر پاک نے صرف ایک ہی کو مرید کیا، اپنی پوری زندگی میں ایک ہی مرید کیا، ایک ہی کو خلافت عطا کی۔ اس ذات کو کہتے ہیں سید شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ شمس الدین ترک پانی پتی سے فرمایا، شمس الدین جاؤ اور جا کر کے آمیر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے، وہاں تم نے جا کر فوج میں بھرتی ہونا ہے، لیکن یاد رکھو اب جلدی ہم دنیا سے جانے والے ہیں، ہم دنیا سے کوچ کرنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا سرکار جب آپ کا وصال ہوگا تو مجھے کیسے پتا چلے گا کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے؟ موبائل کا دور تو نہیں تھا، انٹرنیٹ کا دور تو نہیں تھا، تار اور فون کا دور تو نہیں تھا۔ فرمایا عرض کیا کہ مجھے کیسے پتا چلے گا؟ فرمایا بیٹے جس دن تجھ سے کرامت کا صدور ہو جائے، جس دن تجھ سے کرامت ظاہر ہو جائے، سمجھ جانا کہ اس دن میرا وصال ہو گیا ہے، پھر تمہیں کلیر چلے آنا ہے، پھر تمہیں آمیر میں نہیں رہنا ہے۔ اب آئیے ذرا سنیں، صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، آمیر کے قلعے کو بڑی محنتوں سے سر کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، تلواروں کی طاقت لگ گئی تھی، بھالوں کی طاقت لگ گئی تھی، فوج پھاٹے کی طاقت لگ گئی تھی، ساری طاقتیں مل کر بھی کامیاب نہیں کر پا رہی تھی۔ اس وقت بادشاہ گڑ گڑاتا ہے اور گڑ گڑا کر کہتا ہے میرے اللہ اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے اسباب پیدا کر دے۔ اشارہ ملتا ہے تمہاری فوج میں ایک ایسا برگزیدہ بندہ ہے، اگر وہ دعا کر دے تو قلعہ فتح ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اس کی پہچان کیا ہوگی؟ تو پھر اشارہ ملا، اس کی پہچان یہ ہوگی کہ جب تم جاؤ گے دیکھو گے تو سخت آندھی میں بھی اس کا چراغ جل رہا ہوگا۔ اور اللہ اکبر، رات کو آندھی آئی، رات کو طوفان آیا، حتیٰ کہ بیان کیا جاتا ہے خیمے اڑ گئے، جانور تک اڑنے لگے۔ جب بادشاہ ایسے وقت میں کہ طوفان پورے شباب پر تھا، جب نکلا ہے ہمت کر کے تو کیا دیکھتا ہے؟ خیمے اڑتے ہیں، جانور اڑتے ہیں، ہانڈیاں اڑ گئی، برتن اڑ گئے، لیکن ایک جگہ سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہے۔ جب اس نے توجہ کیا تو دیکھا کہ ایک اللہ کا برگزیدہ بندہ چراغ جلا کر تلاوت قرآن میں مصروف ہے، قدم پکڑ کر کہتا ہے سرکار دعا کرے کہ قلعہ فتح ہو جائے۔ کہنے لگے تو غلط جگہ آ گیا، شاید وہ نہیں ہے جس کے پاس تجھے بھیجا گیا ہے۔ کہا اس سے بڑا ثبوت کیا ہے؟ جس کے چراغ کو آندھی نہ بجھا سکے
صحیح, لیکن کوئی مومن بنے تو صحیح. یہاں تو رونا یہ ہے مومن کہلانے والے بہت ہے, مومن بن جانے والے قلیل ہے. کسی نے کہا تھا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں, مسلمان ہونا بہت آسان ہے, کافر کا مسلمان ہونا بہت مشکل ہے. مسلمان کا مسلمان ہونا, اللہ اکبر. جب پتہ چل گیا کہ مسلمان گناہ سے رشتہ توڑ لے تو اس کا چراغ نہیں کوئی بجھا سکتا. اسے کوئی کیسے بجھا سکتا ہے, اسے کوئی تباہ برباد کیسے کر سکتا ہے. لیکن شرط یہ ہے گناہوں نے تباہ کیا. گناہ کون کروا رہا ہے؟ ہم کہتے ہیں شیطان. بے شک شیطان گناہ کروا رہا ہے, لیکن شیطان کا بھی ایک بڑا بھائی ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. آج میری گفتگو کا عنوان شیطان کا بڑا بھائی. اصل عنوان یہ ہے شیطان کا بڑا بھائی ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. شیطان تو کبھی کبھی ہم سے جدا ہوتا ہے, لیکن شیطان کا بڑا بھائی ہم سے کبھی جدا نہیں ہوتا. سب کو شیطان نے تباہ کیا, شیطان کو اس کے بڑے بھائی نے تباہ کیا. وہ کون ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں, شیطان سے پہلے شیطان کون ہے؟ آپ نماز نہیں پڑھتے, شیطان نے بہکایا. آپ چوری کر رہے ہو, شیطان نے بہکایا. آپ شراب پی رہے ہو, شیطان نے بہکایا. لیکن شیطان کو کس نے بہکایا؟ جب اللہ نے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو وہ اس وقت تو کوئی شیطان ہی نہیں تھا بظاہر. یہ جناب بھی معلم الملائکہ کہلاتے تھے اس وقت. تو پھر اس کو بہکایا کس نے؟ سب کو شیطان تباہ کرتا ہے, اور شیطان کو اس کے نفس نے تباہ کیا. وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ قرآن کہتا ہے, اور تکبر کیا, کافروں میں سے ہو گیا. پتہ چلا کہ نفس شیطان کا بڑا بھائی ہے. رمضان شریف میں شیطان قید ہو جاتا ہے, لیکن نفس قید نہیں ہوتا. شیطان قید ہو جاتا, نفس قید نہیں ہوتا. ورنہ جب شیطان قید ہو گیا تو پھر مسلمانوں کے محلے میں جھگڑا کون کرواتا ہے؟ جب شیطان قید ہو گیا تو میاں بیوی میں گالی گلوچ کون کرواتا ہے؟ ہمارا ایمان ہے, ہمارے محبوب غیب دا نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا شیطان قید ہو گیا, قید ہو گیا. اب ہم نے کوئی تعویل نہیں کرنا. اہل فن جانے اس کی تعویل, اہل عشق کا عقیدہ تو یہ ہے محبوب نے کہہ دیا سو کہہ دیا. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. حضور نے کہہ دیا قید ہے, شیطان قید ہے. لیکن پھر گناہ کون کرواتا ہے؟ شیطان قید ہوا ہے, نفس قید نہیں ہوا ہے. اب پتہ چلا شیطان کھلا پھرے ہمیں کوئی نقصان نہیں اگر نفس قید ہو جائے. جن کے نفوس قید ہو جاتے ہیں, جن کا نفس امارہ قید ہو جاتا ہے, پھر شیطان اس کا کچھ بگاڑ نہیں پاتا. اور اللہ اکبر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حنین سے پلٹتے ہوئے فرمایا تھا کہ پلٹو رجعنا جہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر. پلٹو چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف. او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب حنین کی جنگ کو حضور نے کہا چھوٹا جہاد, کہا چھوٹے جہاد سے ہم بڑے جہاد کی طرف پلٹ رہے ہیں. تو چھوٹا جہاد حضور نے جس کو کہا حنین کی جنگ کو, حالانکہ جنگ حنین بڑی خطرناک تھی, صحابہ کے قدم اکھڑ گئے تھے, بڑی شہادتیں ہوئی جنگ حنین میں. حتیٰ کہ حضور علیہ السلام اپنے دلدل پر خود ہی جو ہے دشمنوں کو پیچھے ڈھکیل رہے تھے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, حنین کی جنگ چھوٹا جہاد بڑا جہاد, جب چھوٹے کا یہ حال ہے کہ گردنیں اڑی, شہداء کو ہم نے دیکھا تڑپتے ہوئے, اب بڑا جہاد کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا جو دشمن سے لڑ رہے تھے وہ چھوٹا جہاد تھا, اب اپنے نفس سے لڑنا یہ بڑا جہاد. اسی لیے جو دشمن کی تلوار سے شہید ہوتا ہے اسے شہید کہتے ہیں. جنگ کرے
جو نفس سے جنگ کرے قدرت اسے مرتبے بڑے دیتی ہے۔ اب پتہ چلا کہ یہ نفس ہے، نفس خواہشات، انسانی خواہشات، بس اسی پہ گفتگو مکمل ہوگی۔ حالانکہ ہے یہ گفتگو خانقاہی، مگر مجھے حکم ہوا ہے تو میں اس پہ کچھ گفتگو کروں گا اللہ کی توفیق سے، اور آپ توجہ کریں گے۔ یاد رکھنا، خواہشات مولائے کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں جو نفس سے جہاد کرتا ہے، خواہشات کی مخالفت کرتا ہے، نفسانی خواہشات پر عمل نہیں کرتا، جب وہ مرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت اور ایمان کا کفن عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت اور ایمان کا کفن عطا کرتا ہے، اور اس کو ایمان کی زمین میں اور جنت کی زمین میں دفن کیا جاتا ہے۔ اور جو نفسانی خواہشات پہ چل کر کے مرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم کا کفن دیتا ہے، اور اس کو جہنم کی زمین میں دفن کیا جاتا ہے، ذلت کی زمین میں دفن کیا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، بظاہر ہم نے چہرے پہ داڑیاں تو رکھ لی، بظاہر سروں پہ ٹوپیاں تو پہن لی، بظاہر کرتے تو اچھے پہن لیے، ہم نے ایک سے ایک پیٹرن استعمال کر لیے، خوبصورت سے خوبصورت کپڑے ہمارے پاس ہے، لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہمارے پاس خوبصورت دل بھی ہے؟ ایسا کوئی دل ہمارے پاس ہے جس میں نفسانی خواہشات نہ ہو؟ قرآن تو کہتا ہے وہ کامیاب ہو گئے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ نماز سے پہلے قرآن کنڈیشن لگاتا ہے جنہوں نے نفسانی خواہشات سے اپنے دلوں کو پاک کیا، اللہ کا ذکر کیا، نمازی بنے، اللہ نے انہیں کامیابی عطا کی۔ پتا چلا نماز سے پہلے نفسانی خواہشات کو پاک کرو، دلوں کے اندر یہ نفسانیت جو ہے، آئیے تھوڑا اس پہ توجہ کرتے ہیں اور ہم سب اپنا احتساب کرتے ہیں، اللہ کرے کسی دل میں بات اتر جائے۔ یاد رکھنا، نفسانی خواہشات دل میں جنم لیتی ہے تو پھر سجدے بھی کام نہیں آتے، سجدوں کی برکتیں بھی نہیں ملتی۔ اقبال کہتے ہیں جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ یہ جو دل کے اندر گناہوں کے بت بٹھا رکھے ہیں، ہاں اللہ اکبر، سر پہ ٹوپی رکھ کر کے سجدہ کیا، جیسی مسجد سے نکلا ٹوپی اتار ہی رہا تھا، سامنے سے کوئی حسن گزرا، اس حسن کو تکنے لگا، تیرے سجدے نے تجھے دیا کیا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، یاد رکھنا، کسی بہت بڑے بزرگ نے کہا ہے تنہائی میں جو تو کرتا ہے وہی تیری اصلیت ہے، باقی سب ختم ہے۔ جو تو تنہائی میں کرتا ہے بس اصلیت تیری وہی ہے۔ اب اپنی اصلیت پہ ہم سب توجہ کریں، ہم تنہائی میں کرتے کیا ہے؟ ہماری تنہائیاں کیسی ہے؟ غزلوں میں ڈوبی ہوئی، گانوں میں ڈوبی ہوئی، فلموں میں ڈوبی ہوئی، عورتوں کے حسن میں ڈوبی ہوئی، گلی گلوچ میں ڈوبی ہوئی، زنا کے مناظر میں ڈوبی ہوئی۔ آپ دیکھیں ہر بار کرونا، بار بار کرونا، وہ جوان جو کبھی صلاح الدین کی حیثیت سے پہچانا گیا، وہ جوان جو کبھی طارق بن زیاد کی حیثیت سے پہچانا گیا، وہ جوان جن کی راتیں اللہ کی بارگاہ میں آہو بوکا کرتے ہوئے گزرا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک تقریر کے لیے میں کہیں گیا تو اخباری نمائندے اور ٹی وی چینل والے آ گئے، انہوں نے پوچھا ہمارا جوان برباد کیوں ہو رہا ہے، ہماری قوم برباد کیوں ہو رہی ہے؟ میں نے کہا ایک ہی وجہ ہے، ہماری راتیں بدل گئی۔ پہلی رات لوگ کہتے ہیں اچھے دن آئیں، میں کہتا ہوں نہیں، مجھے اچھے دن نہیں چاہیے، مجھے اچھی راتیں چاہیے، کیونکہ دن راتوں کے تابع ہیں۔ جس دن ہماری راتیں اچھی ہو جائے گی اس دن اچھے دنوں کی بھیک ہمیں کسی سے مانگنا نہیں پڑیں گے۔ راتیں تم اچھی کرو، قدرت تمہارے دل خود بخود اچھے کرے۔ نعرہ تکبیر، مجھے اچھے دن نہیں چاہیے، مجھے اچھی راتیں چاہیے۔ میں جانتا ہوں جس دن راتیں اچھی ہوگی، راتیں اچھی تمہیں بنانا ہوگا۔ رات اچھی کسے کہتے ہیں؟ رات وہ اچھی ہے
ہے جس راتوں میں موبائل پر زنا کے مناظر نہ ہو، جس راتوں میں سامنے ہیرو ہیروئن کا ننگا ناچ نہ ہو، رات وہ اچھی ہے جس میں مصحف قرآن سامنے ہو، اور اللہ اکبر سیریل میں ہیرو ہیروئن کی جدائی کے مناظر کو دیکھ کر رونا نہ ہو، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کو یاد کر کے رونا ہو، اللہ رب العزت کی خشیت میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا ہو۔ میں کہتا ہوں پوری رات مصلی پہ بیٹھنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، رات کے آخری حصے میں صرف 2 منٹ میرا ہر جوان، صرف 2 منٹ میرا ہر جوان فجر کی نماز سے پہلے صرف 2 منٹ مصلی پر بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو لے، صرف 2 منٹ ہر جوان، صرف 2 منٹ فجر سے پہلے، فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے صرف 2 منٹ اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو لے، تمہاری راتیں اچھی ہو گئی۔ اچھی رات تم نے کی، پھر جب صبح طلوع ہوگی تو دیکھنا کہ وہ دن کتنا اچھا ہو، وہ دن کتنا اچھا ہوگا۔ اور یاد رکھنا کسی اور کے لیے رونے سے دل بوجھل ہوتا ہے، یار کے لیے رونے سے سارے دل کا غبار ہلکا ہو جاتا ہے۔ لوگوں کے لیے رو، آنسو ضائع ہو جاتے ہیں، یار کے لیے رو، اسے موتی بنا کے چن لیا جاتا ہے۔ جب تک ہمارے یہاں مصلی پہ رونے والے جوان تھے اس وقت تک بیت المقدس ہمارا تھا، یمن میں سکون تھا، شام میں سکون تھا، ہند میں سکون تھا، سندھ میں سکون تھا، آدھی روٹی کھا کر مسلمان سکون کی سانس لیتا تھا۔ فریج بھری ہوئی ہے پھر بھی تمہارے دلوں کو چین نہیں، اس لیے کہ پیٹ کا برتن تو بھر رہا ہے لیکن دل کا برتن ویران ہے۔ جب تک پیٹ سے سکون نہیں ملتا دل سے سکون ملتا ہے، جب تک کہ دل ویران رہے گا سکون نہیں ملے گا۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، کتنے خواہشوں کے بت ہم نے دلوں میں بٹھا کر کے رکھے ہیں، مجھے بتاؤ وہ کون سا گناہ ہے، وہ کون سا جرم ہے جس کی خواہشات ہمارے دل میں نہیں ہے؟ اللہ اکبر، کہنے والے نے کہا ہے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، نکال دو اپنے دلوں سے گناہوں کی خواہشات، نکال دو اپنے دلوں سے جرائم کی خواہشات۔ یہ جو ہزاروں بتوں کو دلوں میں سجا رکھا ہے، گناہوں کی محبتوں کے بتوں کو، اس صنم کدے کو خالی کرو۔ اللہ اکبر، یاد رکھنا جس دن نفسانی خواہشات سے دل خالی ہو جائے، ارے مومن تو مومن ہے، اگر کافر کا دل بھی نفسانی خواہشات سے خالی ہو جائے تو قدرت دنیا میں اسے بھی کچھ مرتبے عطا کر دے۔ میں کافر کی بات کر، کافر بھی اگر خواہشات اپنے دل سے نکال دے تو دنیا ہی میں سے اس کو مراتب مل جاتے ہیں۔ بیان کیا گیا کہ ایک عیسائی راہب جس کو ٹچ کر دیتا تھا بیمار کو شفا ہو جاتی تھی، جس کے بارے میں جو کہہ دیتا تھا وہ ہو جاتا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے، لوگوں کی عادت ہے جہاں لوگ تھوڑی سی چمک دمک دیکھتے ہیں وہاں ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ بیمار کو شفا ملا، لوگ ادھر جانے لگے، اس نے جو کہہ دیا ہو گیا، لوگ ادھر جانے لگے۔ ایک عالم دین، مسلمانوں کے عالم دین کو فکر ہوئی کہ یہ اس کا شعبدہ اگر اسی طرح پروان چڑھتا رہا تو لوگ عیسائی ہو جائیں گے، اس کا مذہب قبول کر لیں گے۔ تو انہوں نے سوچا یہ قصہ تمام کرنا چاہیے، یہ قصہ تمام کرنا چاہیے، کیونکہ لوگوں کو سمجھ نہیں، عوام تو عوام ہے، عوام جدھر فائدہ دیکھتی چلی جاتی ہے، وہ فائدہ ہو رہا تھا چلی گئی، یہ نہیں دیکھا کہ اصل کیا چیز ہے۔ انہوں نے سوچا میں کام کرتا ہوں، اس عیسائی راہب کا قصہ تمام کرتا ہوں، یعنی کہ لوگوں کا ایمان بچانے کے لیے میں یہ مانا تو ٹھیک ورنہ اس کو قتل کر دوں گا۔ آستین میں خنجر چھپایا، وہ عالم اس کے دروازے پر گئے، دروازہ بند تھا، دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی، اے محمدی عالم دین، جو آپ میرے قتل کے ارادے سے آئے ہیں آپ باز آ جائیں، اور جو آستین میں خنجر چھپا لائے ہیں اس سے بھی باز آ جائیں۔ آپ مجھے قتل نہ کریں، آپ مجھے قتل نہ کریں، آپ آستین کا خنجر پھینک دیں، آپ مجھے قتل نہ کریں۔
इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अब तक तो लोगों से सुना था, अब तो अपनी आंखों से देख लिया कि ये तो मेरे आने का इरादा भी जानता है, मेरे आस्तीन का छुपा खंजर भी जानता है। फिर क्या था? उन्होंने कहा दरवाजा खोल, मैं वादा करता हूं तुझे कत्ल नहीं करूंगा, दो बात मुझसे कर ले। क्या था? वो अंदर दाखिल हुए, कहा कि सच बताना ये मर्तबा तुझे मिला कैसे कि तू तो मेरे दिल का इरादा भी जान लेता है, मेरी आस्तीन का खंजर भी जान लेता है। पता है उस ईसाई राहिब ने क्या किया? सिर्फ एक ही बात है, मैंने नफसानी ख्वाहिशात को छोड़ दिया, ये मर्तबा अल्लाह ने मुझे अता कर दिया कि मैं दिल के हालात जानने लगा, मैं आस्तीन का छुपा खंजर जानने लगा। लेकिन आलिम तो आलिम होता है, और वो भी मुस्तफ़ा जाने रहमत का गुलाम। अल्लाह अकबर। आलिम जल्दी से किसी से मुतासिर नहीं होता, आलिम रब्बानी। फिर उन्होंने जब देखा कि इसने कहा कि मैंने नफसानी ख्वाहिशात को छोड़ा, तो अल्लाह ने मुझे ये मर्तबा दे दिया। हालांकि ये दुनिया की हद तक था, आखिरत में तो उसका कोई मकाम ना होना था क्योंकि ईमान न था। उस आलिम दीन ने कहा ये बताओ जब तुमने नफसानी ख्वाहिशात छोड़ी तो ये मर्तबा मिला, आगे का क्या प्लान है? आगे नफसानी ख्वाहिशात पे अमल करना है या नफसानी ख्वाहिशात को छोड़कर ही चलना है? तो कहा जब नफसानी ख्वाहिशात को छोड़ने से ये मर्तबे मिल गए हैं तो आगे का प्लान भी यही है कि कभी नफसानी ख्वाहिशात पर अमल नहीं करूंगा, नफ्स को कुचलता ही रहूंगा। तो कहा कि अब मैं तुम्हें कहता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ो और मुसलमान हो जाओ, बताओ तुम्हारा नफ्स क्या कहता है। उसने कहा अगर ये दावत आप मुझे देते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की, तो मेरा नफ्स इसको कबूल नहीं करता, नफ्स मुखालफत करता है कि कहता है कबूल मत करना। कहा तुमने तो अभी कहा कि मैं नफ्स की मुखालफत करूंगा, अब तुम्हारा नफ्स मुसलमान बनने की मुखालफत करता है, तो तुम्हारा फैसला क्या होगा? उसने कहा नफ्स मुखालफत करता है, मैंने सारे काम नफ्स की मुखालफत में किया है, ये काम भी नफ्स की मुखालफत में कहूंगा और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के वो मुसलमान हो गए। आप मुझे बताएं मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, नफसानी ख्वाहिशात को छोड़ने पर जब काफिरों को दुनिया की हद तक ये इनाम मिल सकता है तो मोमिनों को कितने मकाम मिलेंगे, मोमिनों को कितने मर्तबे मिलेंगे। आज हम कहते हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, नफसानी ख्वाहिशात छोड़कर तो देखो, फिर देखो मेरा अल्लाह कैसे दुआएं कबूल करता है। मौलाए कायनात से किसी ने कहा मेरे मौला आपकी हर दुआ कबूल होती है, वजह क्या है? कहा मैं उसकी मानता हूं, वो मेरी मान लेता है, बात इतनी है। अल्लाह अकबर। हमारा हाल ये है अजान की आवाज सुनकर हम घरों में बैठे हो, नफसानियत है, अल्लाह अकबर, और फिर अल्लाह अल्लाह, नफसानी ख्वाहिशात इस कदर दिलों में घर कर गई कि मैं मेरे सिवा कोई नजर ही नहीं आता। जहां नफसानियत नहीं होगी, जहां नफ्स नहीं होगा, आदमी अपने आप को सबसे हकीर समझे, और जो अपने आप को हकीर समझे उसका झगड़ा किसी से नहीं होगा। दुनिया के झगड़ों का खात्मा नफ्स के खात्मे पर, नफ्स को कुचलने पर है। नफ्स को कुचलो, फिर सब आपको अच्छे ही दिखेंगे। दरअसल इंसान का दिल आईना है, आईना। हर बंदा उसके दिल के आईने में उसको नजर आता है। अगर मुझे कोई बुरा दिख रहा है तो मुझे उस पे उंगली उठाने की बजाय अपने दिल पर का एहतिसाब करना चाहिए कि ये मुझे बुरा क्यों दिखता है, ये मुझे बुरा क्यों दिखता है। अरे जब शाहजहां की बनाई हुई इमारत खराब नहीं हो सकती तो कुदरत का बनाया हुआ इंसान कैसे खराब हो सकता है? बात तो इतनी है कि अपने दिल के आईने को दुरुस्त कर ले। कुदरत ने बहुत अच्छी कायनात बनाई है, और अल्लाह अकबर, इंसान जिस दिन अपने आप को अच्छा कर लेगा सब उसको अच्छे 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 ही नजर आएंगे। कुर्बान जाए उमर इब्ने खत्ताब के हाथ में तलवार थी, मगर मुस्तफा जाने रहमत ने तलवार के बदले में तलवार नहीं बल्कि दुआ को हाथ उठाए। तलवार लाने वाला उमर हार गया, दुआ देने वाले मुस्तफा जाने रहमत जीत, और हमेशा के लिए उमर गुलाम हो गए। पत्थर मारने वाले हार गए, पत्थर उठा सह करके दुआ देने वाले मुस्तफा जाने रहमत के मिशन की जीत हो गई। तो आज नफसानियत है भाई, अच्छा नहीं लगता, नफसानियत। किसी की तरक्की अच्छी नहीं लगती, नफसानियत है। नफ्स कभी इंसान को अच्छाई की तरफ जाने नहीं दे। और याद रखना
سرکار سیدی شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب تک تمہارے دل میں ذرہ برابر رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا تمہاری عبادتوں کا فیض تمہیں نہیں ملے گا، عبادتوں کا فیض تمہیں نہیں ملے گا۔ تو کہا تکبر کی علامت کیا ہے؟ تکبر کی علامت کیا ہے؟ تو فرمایا اگر تم نے کائنات میں سب کو اپنے سے بہتر سمجھا، توجہ کریں، کائنات میں تم نے ساری کائنات کو اپنے سے بہتر سمجھا اور اپنے کو حقیر سمجھا، لیکن ایک بندے سے اپنے آپ کو بہتر سمجھا، تو سمجھ لینا کہ ابھی بھی تمہارے اندر تکبر موجود ہے، کہ آپ نے ایک بندے سے اپنے آپ کو بہتر۔ اور یاد رکھنا، اپنے آپ کو کسی سے بہتر سمجھنا یہ آپ کی عبادتوں کو ضائع کروا دیتا، کوئی برکت نہیں ملتی۔ امام ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، بہت خوبصورت سی بات لکھتے ہیں، توجہ کریں۔ دیکھو سارے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں، پورے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں، گناہ کا خاتمہ ہو سکتا ہے، نفس کو کچھ لو۔ کسی نے مولا کائنات سے پوچھا جنت کتنی دور ہے؟ مولا علی سے کسی نے پوچھا جنت کتنی دور ہے؟ تو کہا کہ بس 2 قدم پر جنت ہے، ایک قدم اپنے نفس پہ رکھو، دوسرا قدم جنت میں رکھو۔ کوئی نفس پہ قدم، نفس کہے جھگڑا کرنا، کا نہیں کرنا، نفس نے کہا اس سے نہیں ملنا، کا ضرور ملنا، نفس نے کہا اس کو سلام نہیں کرنا، ضرور کرنا، نفس نے کہا آج چوری کرنا، نہیں کرنا، نفس نے کہا وضو نہیں کرنا، ضرور کرنا۔ اس لیے کہ جس کو نفس کہتا ہے وضو مت کرو، سخت سردی ہے وضو مت کرو، بیمار ہو جائے گی وضو مت کرو، ایسے میں جو ٹھنڈے میں وضو کرتا ہے اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ یعنی نفس کی مخالفت ہو، اور اب یہ چیزیں دھیرے دھیرے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ نفس کوئی ہم نے سب کچھ، قرآن نے کہا ہے نا کہ لوگوں نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا، اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا۔ اور کسی بزرگ نے فرمایا کہ روئے زمین پر جھوٹے خداؤں میں سب سے زیادہ اگر کسی کی عبادت کی جاتی ہے تو نفس کی لوگ عبادت کرتے ہیں۔ لوگوں نے نفس کو اپنا معبود بنا، نفس نفس نفس، سب نفس۔ کب نکلو گے نفس کی گندگی سے؟ تو ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری، جیسے ہمارے آقا کے ساتھ رہنے والوں کو ہم صحابی کہتے ہیں، جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے ان کو حواری کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ ایک شرابی گنہگار پاپی ایک جگہ بیٹھ کر کے، بڑا پاپی تھا، گنہگار تھا، بیٹھا ہوا تھا اپنی کٹیا میں، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو جاتے دیکھا، ان کے پیچھے حواریوں کو جاتے دیکھا، سوچا میں تو پاپی ٹھہرا، میں تو گنہگار ٹھہرا، میں تو مجرم ٹھہرا، میں اس قابل نہیں، میں اس قابل نہیں کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ چل سکوں۔ تھوڑا آپ توجہ سے سب لوگ سن لیں، ٹائم ہو گیا، ختم ہو گیا ٹائم، پھر سن لیں، تھوڑی دیر سن لیں، اللہ آپ سب پہ رحم فرمائے۔ نفس نہیں چاہ رہا ہے نا سننا تو سن لو، اس کی بھی کچھ برکت مل جائے گی۔ اس شخص نے سوچا میں تو پاپی، میں تو گنہگار، میں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلنے کے قابل نہیں، لیکن اگر میں چند قدم چل لوں گا تو عیسیٰ علیہ السلام کی نبی کی برکتیں مجھے بھی نصیب ہو جائے گی۔ وہ جیسی آگے بڑھا، عیسیٰ علیہ السلام کا جو حواری تھا، صرف سمجھانے کے لیے صحابی، حالانکہ ہم حواری کہتے ہیں، سمجھانے کے صحابی، عیسیٰ علیہ السلام کے اس صحابی نے اس پاپی کو دیکھا اور دل میں سوچا اس پاپی کو کیا حق ہے کہ یہ نبی کے ساتھ چلے، نبی کے ساتھ چلنے کے تو ہم حقدار ہیں، نیک لوگ حقدار ہیں، اس کو کیا حق ہے؟ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ وحی نازل فرمائی، عیسیٰ اس پاپی سے بھی کہہ دے اور اپنے صحابی سے بھی کہہ دے کہ دونوں کے اعمال ہم نے ختم کر دیے، اس کے پاپ ختم کر دیے، اس کی نیکی ختم کر دی، اس کی عاجزی نے اس کے پاپ ختم کروا دیے، اس کے تکبر نے اس کی نیکیاں ختم کروا دی۔ اب دونوں کو کہو کہ دونوں نئے سرے سے عمل کرے، دونوں نئے سرے سے عمل کرے۔ آپ مجھے بتائیں، کوئی تھوڑی سی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور دوسرے کو اپنے سامنے کچھ سمجھتا ہی نہیں،
کوئی اگر چند نفل روزے رکھ لے تو کسی کو اپنے سامنے کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ عبادت پہ غرور مت کرو، اسے نوازنے کے انداز آتے ہیں۔ وہ بشر کو میں کھانے سے نکال کے کعبے کا مجاور بنا دیتا ہے، اسے نوازنے کے انداز آتے ہیں۔ فضیل ابن عیاض کو جنگل سے نکال کر خانقاہ کا مسند نشین بنا دیتا ہے، اسے نوازنے کے انداز آتے ہیں۔ مالک ابن دینار کو طبلہ بجانے کی شوق سے نکال کر دریا پہ چلنے کی کرامت عطا کر دیتا ہے۔ کوئی اپنے آپ کو ہوشیار نہ سمجھے، جو لوگ عبادت پہ تکبر کرتے ہیں وہ ڈرتے رہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں خود ایک دن میں 70 مرتبہ اپنے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، اور ہم اپنی عبادتوں پہ تکبر کرتے ہیں، ہم گھمنڈ کرتے ہیں۔ حج کر کے آنے والے الا ماشاءاللہ سب ایسے نہیں ہوتے۔ حاجی صاحب کسی کو گننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ نہیں، یہ ہمارا مذہب نہیں ہے۔ گناہگار سے نفرت مت کرو، گناہ سے نفرت کرو، مریض سے نفرت مت کرو، مرض سے نفرت کرو، تو یہ نفسانیت ہے۔ آئیے تھوڑا نفس کو سمجھائیں، تھوڑا نفس کو سمجھے اور سمجھیں۔ میں نہیں سمجھا سکتا، میری کوئی اوقات نہیں، ویسے بھی میں بہت کچھ جاننے والا نہیں ہوں، لیکن بزرگوں کی باتیں نقل کرتا ہوں۔ اپنا حال تو ایسا ہی ہے کہ جیسے طوطا انسانوں کی بولی رٹ کر کے اسے دہرائے، طوطے کو کیا آتا ہے، ویسے ہم اپنے بزرگوں کی بولی یاد کر کے آپ کے سامنے دہراتے ہیں۔ آپ کوئی دل میں خیال مت لائیے گا کہ میں بہت تصوف کی بات کرنے بیٹھ گیا تو کوئی صوفی ہو گیا، نہیں، ایسا نہیں۔ صوفی پریکٹیکل ہوتا ہے، اور اس کی ہوا بھی ہمیں نہیں لگ سکتی۔ بس دعا کرتے ہیں کہ جنہوں نے کیا ہے اس کو پریکٹیکل، ان کی کچھ خیرات مل جائے ذروں کی شکل میں۔ نفس کیا ہے، توجہ کرنا۔ جس دن نفس ہٹ گیا نا، میرے امام کہتے ہیں مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں۔ اپنی خودی مٹاؤ، پھر دیکھو وہ جلوہ کہاں نہیں۔ مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں۔ امام اہل سنت بہت بڑے صوفی تھے، انہوں نے نفس کو مٹانے کی بڑی باتیں کہی ہے، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں۔ ہماری عادت ہے کہ جو نفس کو آسان لگتی ہے وہ چند لے لیتے، باقی سب چھوڑ دیتے۔ ہاں، نفس کیا ہے؟ ایک دن حضرت مالک ابن دینار رضی اللہ تعالیٰ ایک جنگل سے گزر رہے تھے۔ جنگل سے گزرتے ہوئے آپ نے دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ لکڑیاں اکٹھا کر رہا تھا، لکڑیاں جمع کر رہا تھا، اور لکڑیاں جمع کرتا تھا اور روتا تھا، لکڑیاں جمع کرتا تھا اور روتا تھا۔ مالک ابن دینار نے دیکھا اس کو، دل میں خیال آیا مالک یہ بچے کو سلام کرو، یہ بچے کو سلام کرو۔ دوسرا خیال آیا چھوڑ یار بچہ ہی تو ہے۔ پہلا خیال ہے بچے کو سلام کرو، دوسرا خیال ہے چھوڑ یار بچہ ہی تو ہے۔ آگے بڑھ گئے، آگے بڑھے، پھر خیال آیا مالک جب اللہ کے رسول قائد المرسلین اللہ کے حبیب جن کی رضا خدا چاہتا ہے، جن کی رضا خدا چاہتا ہے، جس کا مرتبہ یہ ہے کہ جبریل امین کے سر کے تاج کے موتی، توجہ، جس کا مرتبہ یہ ہے کہ جبریل امین کے سر کے تاج کے موتی جس کے تلووں کو سجدہ کرتے ہوں۔ مشکل ہو گئی نا، آسان کرتے ہیں۔ امام اہل سنت، امام اہل سنت تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، رکھتی ہے کتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیاں، سدرا کی زمین کو جو اپنے تلووں سے روندتا ہے، سمجھانے کے لیے سدرا کی زمین کو جو اپنے تلووں سے روندتا ہے، اس کا تلوہ کتنا معتبر، کتنا
عظیم ہوگا, جس کا تلوہ بے مثال, اس کا سر کتنا شان والا ہوگا. لیکن فرشتے جسم و جسمانیات سے پاک ہے, لیکن سمجھانے کے لیے اس کا سر کتنا عظیم ہوگا, اس کے سر کا تاج کتنا عظیم ہوگا, سر کے تاج کے موتی کتنے عظیم ہوں گے. لیکن جبریل امین کے سر پہ جو تاج ہے, اس تاج کے موتی مصطفیٰ جان رحمت کے تلووں کو سجدہ کرتے ہیں. تو میرے نبی کے تلووں کی یہ شان ہے, تو مصطفیٰ جان رحمت کے وجود کی شان. نعرہ تکبیر, نعرہ روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں رکھتی ہے کتنا وقار. اللہ اکبر. ایڑیاں جس کے تلووں کو جبریل کے سر کے تاج کے موتی سجدہ کرتے ہیں. اے مالک بن دینار, جب وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کرتے تھے, تو کون ہے جس کے امتی ہونے کی دعا انبیاء کرتے ہیں؟ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام. مدینہ منورہ کے میرے نبی چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کرتے. ارے نبی سلام کرے بچوں کو اور تو اکڑے, بچہ ہی تو ہے, بچہ ہی تو ہے. نہیں نہیں, نبی نے بچوں کو سلام کیا, میں نے بھی کرنا ہے. پلٹے مالک بن دینار, السلام علیکم یا صبی. اے بچے سلام. بچے نے سر اٹھایا, روتے ہوئے کہا وعلیکم السلام یا مالک ابن دینار. اوہو, یہاں کیا نام بھی, باپ کا نام بھی. مالک بن دینار کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی. اے بچے, تو میرا نام بھی جانتا ہے, میرے باپ کا نام بھی جانتا ہے, جبکہ تیری میری ملاقات پہلی ہے. اس نے کہا اے مالک, عالم ارواح میں تم اور ہم قریب قریب تھے, تم ہمیں بھول گئے, ہم نے تمہیں یاد رکھا. بچہ کہہ رہا ہے مجھے اس پر بڑا رونا آتا ہے کبھی کبھی. ہمارے بچے ایسے تھے جو عالم ارواح کی اس طرح باتیں کرتے تھے. اب تو بڑی معذرت کے ساتھ خانقاہ میں بھی یہ بات نہیں ہو پاتی نا. کہاں وہ بچے اس طرح کے. اپنے بچے ایسے تھے نا, تب کائنات پہ اسلام کا پرچم لے رہا ہے. اب تو بچے گیم کھیل رہے ہیں موبائل پر, اب تو بچے گلی ڈنڈا کھیل رہے ہیں, اب تو بچے ماں کی گود میں بیٹھ کر سیریل دیکھ رہے ہیں. بگاڑ ایسے تھوڑی ہوتا ہے. تو اس بچے نے کہا مالک, اے مالک بن دینار, عالم ارواح میں ہم ساتھ ساتھ تھے, تو بھول گیا, ہم نے یاد رکھا. اس نے کہا بچے تو بڑی معرفت کی باتیں کرتا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے تیرے ماں باپ نے تجھ پہ ظلم کر دیا, یہ لکڑیاں تجھے جمع کرنے بھیج دی. بچے نے کہا میرے ماں باپ سے بدگمانی نہ کرو, میرے ماں باپ سے بڑے اچھے ہیں. میرے بھائی ماں باپ اچھے ہوتے تبھی تو اولاد بھی اچھی ہوتی ہے. ماں باپ ایسے ہیں تو اولاد بھی ایسے ہیں. ہمارے صوفیہ نے فرمایا وہ کسی معمولی گھر کا بچہ نہیں تھا, وہ کسی معمولی گھر کا بچہ نہیں تھا. جو خاندان کربلا میں لوٹا ہے اسی خاندان کا وہ بچہ تھا, جن کے بارے میں اہل سنت کے امام کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. تو وہ بچہ وہ نور کا بچہ ایسے نورانی بات کر رہا تھا. تو کہا کہ میرے ماں باپ سے بدگمانی مت کر, میرے ماں باپ بڑے اچھے ہیں. تو کہا لکڑیاں جمع کرتے ہوئے تجھے روتے دیکھ کر میرا خیال ہوتا ہے کہ تیرے ماں باپ نے تجھ پہ ظلم کیا. کہا نہیں, لکڑیوں کے کام سے میں نہیں روتا, یہ کام تو میں نے خود اپنے ذمے پہ لیا ماں باپ کی مدد کے لیے. رونا اس پر ہے کہ جب میں یہ لکڑیاں جمع کر کے گھر لے جاتا ہوں تو میری ماں جب بڑی لکڑیوں کو جلاتی ہے تو ان چھوٹی لکڑیوں کا سہارا لیتی ہے, اور میں یہ سوچتا ہوں, یہ یاد کر کے رو رہا ہوں کہ جب بڑے بڑے لوگ جہنم میں ڈالے جا رہے ہوں گے اور جہنم کی آگ بھڑکانے کے لیے چھوٹوں کی ضرورت پڑے گی, جیسے میری ماں چھوٹی لکڑیوں سے بڑی لکڑیوں کو جلاتی ہے, تو بڑے جہنمیوں کو جب چھوٹے جہنمیوں سے جلایا جائے گا تو کہیں مجھ جیسوں کو نہ ڈال دیا جائے جہنم میں. اسی لیے میں رو رہا ہوں. میرا رونا کام کی وجہ سے نہیں ہے, میرا رونا آخرت کو یاد کر کے ہے. حیرت ہے, بچے آخرت کو یاد کر کے یوں روتے تھے, اور آج تو جوانوں کو بھی رونا نہیں آتا. 500 کی نوٹ گم ہوئی تو روتے ہوئے دیکھا گیا, انگوٹھی گم ہوئی تو روتے ہوئے دیکھا گیا, ہاں کسی دوست سے دوستی ٹوٹ گئی تو روتے ہوئے دیکھا گیا. کبھی فجر کی نماز چھوٹنے پر بھی ہم نے رویا,
کبھی نماز چھوٹنے پہ بھی. اور اللہ اکبر, کسی دوست کی جدائی اتنا نقصان دہ نہیں ہے جتنا فجر کی ایک وقت کی نماز چھوٹ جانا نقصان دہ ہے. اس لیے کہ ایک نماز جو وقت پر آپ نے نہیں پڑھی ہے, ساری زندگی اس کے بدلے نماز پڑھتے رہیے, آپ اس فضیلت کو نہیں پہنچ سکتے. وہ فضیلت آپ کو نصیب نہیں ہو سکتی. پوری زندگی کی عبادتیں, ایک فرض جو وقت پہ ادا کی جاتی ہے, وقت پہ فرض کا ادا کیا جانا بڑی شان رکھتا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا فجر کے پہلے کی 2 سنتیں یہ پوری کائنات کی دولت سے بڑھ کر کے ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, تو اس بچے نے کہا کہ میں جہنم کا تصور کر کے رو رہا ہوں. سوچو تو صحیح میرے بھائیوں, غور تو کرو کہ یہ کوئی کہانی قصہ تو نہیں ہے نا کہ اللہ جہنم کو بھڑکائے گا. قرآن کہتا ہے نا, کہانی قصہ نہیں, قرآن کہتا ہے قو انفسکم واہلکم نارا وقودها الناس والحجارہ, کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, بولو رات کی تنہائیوں میں پاپ کرنے سے پہلے کبھی ہم نے سوچا کہ اللہ ہمیں جہنم کی آگ میں ڈالے گا؟ ایک بزرگ کہتے ہیں اگر مجھے گرم پانی کے عذاب سے بھی ڈرایا جاتا تو میرا کام تھا کہ میں روتا رہوں, اس لیے کہ گھر کے چولہے پر جو پانی گرم ہوتا ہے جب میں اس کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کے شعلوں کو میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں. سوچو میرے بھائیوں, دنیا کے امتحان میں اگر کوئی ناکام ہو جائے پھر بار بار وہ محنت کر کے کامیاب ہو سکتا ہے. اللہ کے امتحان میں کوئی ناکام ہو جائے پھر وہ کیسے کامیاب ہوگا؟ یہ دنیا میں پہلی اور آخری مرتبہ آئے ہو میرے عزیزوں. سود کھانے والوں, لڑکیوں پہ تکنے والوں, لڑکیوں کو بد نظری کے ساتھ تکنے والوں, زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والوں, نکڑوں پہ بیٹھ کے راتوں کو ضائع کرنے والوں. کسی نے کہا تھا کہ ہر سیکنڈ اپنی زندگی کا پہلا اور آخری سیکنڈ ہے. یہ جو سیکنڈ گزر رہا ہے نا, یہ جو رات گزر رہی ہے, یہ وقت گزر رہا ہے, یہ منٹ گزر رہا ہے, یہ لوگ کہتے ہیں آخری آخری آخری. کیا ہر چیز تو ہماری پہلی اور آخری ہے. اس لیے کہ مثال کے طور پر آج دن کیا تھا؟ منگل کا دن تھا. تاریخ کیا تھی؟ 19 تاریخ تھی. اور مہینہ کون سا تھا جی؟ نومبر کا مہینہ, 19 تاریخ اور 2019. اب آگے 19 نومبر 2019 ہماری زندگی میں کبھی نہیں آئے گا. ہماری زندگی کا ہر دن وہ پہلا بھی ہے اور آخری بھی ہے. ہماری زندگی کا ہر سیکنڈ پہلا بھی ہے اور آخری بھی ہے. ہماری زندگی کا ہر منٹ پہلا بھی ہے اور آخری بھی ہے. ہمیں دوبارہ کوئی منٹ نہیں ملنا. لوگ کہتے ہیں زندگی ملی, ارے زندگی کیا ملی؟ جو زندگی کا دن گزرا وہ اب نہیں ملے گا واپس. اس لیے جس کام کو آپ نے پہلی اور آخری مرتبہ کرنا ہے, اگر آپ کے ہاتھ میں ایک تیر دے دیا جائے, میرے جوانوں, موبائل کے نشے میں گم ہونے والوں, شراب کے نشے میں زندگیوں کو تباہ کرنے والوں, نفس کے نشے میں زندگیوں کو ضائع کرنے والوں, حرام کاموں میں اپنی زندگیوں کو ضائع کرنے والوں, ایک تیر تمہیں دے دیا جائے اور کہنے والا کہے یہ تیر چلا پہلی اور آخری مرتبہ, بس یہ تیر کے چلنے سے, اس کے نشانے پہ لگنے سے تیری کامیابی ہے اور اس کے نشانے کے چکنے سے تیری ناکامی ہے. دلوں پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچنا, وہ تیر کتنی احتیاط سے چلاؤ گے, کتنی بار سوچو گے چھوڑنے سے پہلے, ہاتھ تھر تھرائیں گے, دل کی دھڑکنیں تیز ہو جائے گی, آنکھیں تن جائے گی, پیروں کے اندر کپ کپی آ جائے گی. کیوں؟ یہی تیر نشانے پہ لگے گا کامیاب ورنہ ناکام. کتنا نادان ہے انسان, انسان کا دیا ہوا ایک تیر نشانے پہ لگنے پہ تیری ناکامیابی اور ناکامی کا انحصار ہے. اللہ نے ہم سب کو ایک تیر دیا ہے, اسے زندگی کہتے ہیں. ایک تیر قدرت نے دی ہے, اسے زندگی کہتے ہیں. کوئی خطیب نہیں بول رہا ہے, درد دل کے ساتھ ایک فقیر کی فغاں ہے, ایک فقیر کی آہ ہے, اسے محسوس کر لو دھیان سے. قدرت نے ایک تیر دیا ہے, اسے نشانے پہ لگانا تو کامیاب ہے, نہیں لگا نشانے پر تو ناکام ہے. اب یہ تیر تم چلا رہے ہو, اسے شراب کے اڈے پہ لگا دو گے, نشانہ چوک گیا. زنا کے اڈے پہ لگا دو گے, نشانہ چوک گیا.
जिना के अड्डे पे लगा दोगे निशाना चूक गया, हराम खाने पे लगा दोगे निशाना चूक गया। लेकिन ये ज़िंदगी का तीर अगर इश्क रसूल की सीध में गया, इबादत की सीध में गया, रियाजत की सीध में गया, नफ्स की मुखालफत की सीध में गया, तो अल्लाह तुम्हें जन्नत में मुस्तफ़ा जान रहमत का पड़ोस अता फरमाएगा। मज़े लूटने, मज़े ही लूटने। जन्नत में कोई इबादत नहीं करना, जन्नत में कोई सोना नहीं, नींद नहीं, इबादत नहीं, कुछ नहीं, लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, बीमारी नहीं, टेंशन नहीं। इल्ला क़ीलन सलामन सलामा, ऐश करो, वहाँ सलामती सलामती है। जो चाहो, जितनी चाहो बीवियों से निकाह करो, जितनी चाहे हूरें, जितने चाहे फल, जितने चाहे फ्रूट, जहाँ चाहो आओ, जहाँ चाहो जाओ, जितने चाहे कपड़े पहनो, जो चाहो करो। जन्नत कहती है उसको जो चाहो करो, कोई पाबंदी नहीं, जो चाहो पियो, जो चाहो खाओ। ये गालिब की तरह नहीं कह रहा हूँ कि दिल को बहलाने के लिए, गालिब ये ख्याल, ये दिल को बहलाने की बातें नहीं है, ये हकीकत है। क्योंकि जन्नत में का तस्करा अल्लाह ने कुरान में कहा है। तो ये तीर निशाने पे एक ही तीर दिया जिसे जिंदगी कहते हैं, इसको सही निशाने पे लगा दो। आज से पहले अगर इसे कहीं गलत जगह इस्तेमाल किया तो तौबा कर लो, पलटो। अल्लाह ने पलटने की राहें दी है, पलटो। फफिर्रु इलल्लाह, कहाँ जा रहे हो? पलटो अल्लाह की तरफ, दौड़ो अल्लाह की तरफ, गुनाहों से तौबा करो। तौबा करने वाले अल्लाह को पसंद है। हर दरबार, हर अदालत ऐसी अदालत है कि जहां एतराफ जुर्म कर लो तो सजा दी जाती है। मेरे अल्लाह की अदालत ऐसी है कि एतराफ जुर्म कर लो तो इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन कहकर महबूब बना दिया जाता है और माफ भी कर दिया जाता है। नारे रिसालत, नारे रिसालत। इस तीर का सही इस्तेमाल करो, वरना पछताओगे, बहुत पछताओगे। पछताना काम नहीं आएगा। अपनी जवानी को मत ज़ाय करो, अपनी जिंदगी को मत ज़ाय करो। तो अर्ज करने चला था, बात दूर निकल गई कि उस बच्चे ने कहा, ए मालिक इब्ने दीनार, ए मालिक को दीनार, मेरी माँ छोटी छोटी लकड़ियाँ जलाती है, उससे मैं सोचता हूँ हम जैसे बच्चों को भी कहीं जहन्नम में न डाल दिया जाए। तो अब मालिक बिन दीनार का, बच्चे तो बातें बड़ी आला सतह की करता है, मेरा एक सवाल है। अस्ल अब बात आती है, इसी पे बात मुकम्मल होती है। मालिक बिन दीनार ने कहा, बच्चे मेरा एक सवाल है, जिस सवाल का जवाब मैंने बड़े बड़े असातिज़ा से भी नहीं सुना, बड़े बड़े फ़ुक़हा मुहद्दिस अहले इल्म से मैंने इस सवाल को रखा, किसी ने इसका जवाब मुझे मुतमईन नहीं किया देकर। मुझे जवाब दे, नफ्स में और क़ल्ब में, नफ्स में और दिल में फ़र्क क्या है? तो जब बात इतनी आला दर्जे की करता है, नफ्स किसे कहते और दिल किसे कहते, दोनों में क्या फ़र्क है? उस बच्चे ने कहा, मालिक जब तुम्हें ख्याल आया था कि इस बच्चे को सलाम करना है, जब ख्याल आया था इस बच्चे को सलाम करना है, वो तुम्हारे दिल की आवाज़ थी। और जिसने कहा बच्चा ही तो है, जिसने रोक दिया था वो तुम्हारे नफ्स की आवाज़ थी। फिर तुम्हें ख्याल आया जब हुजूर बच्चों को सलाम करते हैं तो मैं कौन हूँ, ये आवाज़ तुम्हारे दिल की थी। मतलब ये है कि दिल की आवाज़ हमेशा नेकी की होती है और नफ्स की आवाज़ हमेशा गुनाह की होती है। अब नफ्स को कुचले कैसे, नफ्स की कैसे नहीं माने? नफ्स हमेशा गुनाह की तरफ ले जाएगा और दिल हमेशा नेकी की तरफ ले जाएगा। ख्याल आए दुरूद पढ़ो, समझ दो दिल बोल रहा है। ख्याल आए नमाज पढ़ो, दिल बोल रहा है। ख्याल आए शराब पियो, नफ्स बोल रहा है। अब हमें चाहिए नफ्स को कुचलें, इसलिए कि बहुत बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग ने कहा है, जो नफ्स को कुचलते हैं वो गुलाम भी बादशाह बन जाते हैं, और जो नफ्स की पैरवी करते हैं वो बादशाह भी गुलाम बना दिए जाते हैं। अब हम गुलाम क्यों हुए? जब तक महमूद गजनवी की तरह दिल की बातों पे अमल करते थे, बादशाह थे। टीपू सुल्तान की तरह दिल की बातों पे अमल करते थे, बादशाह थे। मैं हैरान हूँ, आज अगर किसी के एक दो कारखाने हो जाए ना, तो वो
عورتوں پہ بدنظری کرنے لگتا اور زنا کے اڈے اور شراب کے اڈے اس کو سوچنے لگتے. یہ محمود غزنوی اتنا بڑا بادشاہ، ساری زندگی کا حال یہ ہے کہ کبھی اس نے کسی نامحرم عورت کو دیکھا تک نہیں. 1000 مرتبہ درود پڑھے بغیر کبھی وہ سویا تک نہیں. یہ سلطان شمس الدین التمش، کبھی اس کی تہجد فوت نہیں ہوئی، کبھی اس کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی. لوگ کہتے ہیں مولانا بہت بیزی ہوں، مصروف ہوں، کاروبار میں ٹائم نہیں ملتا نماز پڑھنے کا. تو تیرا کاروبار بڑا ہے یا شمس الدین التمش کا کاروبار بڑا تھا؟ تو تھوڑا سا کاروبار لے کے بیٹھا ہے، وہ تو پورا ملک ہندوستان چلا رہا تھا، لیکن کبھی اس کی تکبیر اولیٰ پہلی تکبیر فوت نہیں ہوئی. پتا چلا کہ تم نفس کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہو، جھوٹ بولتے ہو کہ ٹائم نہیں ہے. جتنا ٹائم آج ہمارے پاس ہے اتنا ٹائم کسی کے پاس نہیں ہے. اگر ٹائم نہیں ہے تو تم بار میں کیا لے کر کے جا رہے ہو؟ ٹائم ہے تبھی تو بار میں جا رہے ہو، ٹائم ہے جبھی تو غیبتیں کر رہے ہو، ٹائم ہے کبھی تو چغلیاں کر رہے ہو، ٹائم ہے کبھی تو زنا کے اڈوں پہ جا رہے ہو. یہ ٹائم ہی کی وجہ سے تو ہے. بات اتنی ٹائم ہے لیکن ٹائم کی قدر نہیں ہے، ٹائم کی اہمیت نہیں ہے. جس دن ٹائم کی اہمیت ہوگی، میں کئی بادشاہوں کی زندگیاں پڑھ سکتا ہوں آپ یہاں، لیکن اس کا وقت نہیں ہے. تو آج ہم نفس کی غلامی کر رہے ہیں. نفس کی غلامی سے باہر آئیے. اگر نفس کی غلامی کرو گے انجام کیا ہوگا؟ شیخ ابو الحسن رازی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا کے انتقال کے بعد 2 سال کے بعد دیکھا کہ ان پہ تار کول کا ڈامر کا لباس تھا، تار کول کا لباس تھا. میں نے کہا ابا جی آپ تو بڑے نیک تھے، یہ ڈامر کا لباس، تار کول کا لباس اور جہنم کا عذاب. کہنے لگے بیٹا نیکیاں تو کرتا تھا لیکن نفسانی خواہشات میں ڈوبا رہتا تھا، اس وجہ سے میرا یہ انجام ہوا ہے. میرے بیٹے کبھی نفس کی غلامی مت کرنا، کبھی نفس کی پیروی مت کرنا. یاد رکھنا جب بھی گناہ کی طرف نفس لے کر جائے، یار یہ تو گناہ ہے. ہمارے بزرگوں نے تو مباح چیزیں بھی چھوڑی. مولائے کائنات کو کسی نے فالودہ دیا، اب فالودہ کھانا تو مباح ہے. فالودہ ہاتھ میں لیا، کہا کھانا چاہتا ہوں مگر نفس کی خواہش پوری ہو جائے گی اس لیے نہیں کھاؤں گا. چھوڑ دیا، نہیں کھایا. حضرت سنون مصری، لذیذ کھانے کی تمنا تھی، 10 سال تک کے لذیذ کھانا نہیں کھایا. اور جب منگوایا ہے تو کہا کہ 2 رکعت میں پورا قرآن ختم کرنا تب تجھے لذیذ کھانا کھلاؤں گا. بس 2 رکعت میں پورا قرآن ختم کیا اور جب کھانے بیٹھے نفس سے آواز آئی، منوا لیا نا آج اپنی بات، بس یہ آواز آنی تھی، پھر اٹھا کر کے کسی غریب کو صدقہ کر دی. نہیں مانے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں اس لیے نہیں بھیجا کہ اپنی ہر خواہش پوری ہو. اپنی خواہش پوری ہونے کی جگہ جنت ہے. یہاں خواہش کو دباؤ، روکو، گناہوں سے باز آؤ. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آئیے حضور کی سیرت پاک پڑھیے، صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھیے، صوفیاء کرام کی زندگیاں پڑھیے اور نفسانی خواہشات کے دلدل سے باہر آئیے. پھر دیکھو دل چمکے گا، آنکھیں چمکے گی، دعائیں قبول ہوگی، چہرے چمکیں گے. حضور غوث پاک کہتے ہیں میں تو کھاتا ہی نہیں جب تک کہ قسمیں دے کر خود میرا اللہ نہیں کھلاتا. اور میرے امام کہتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے، پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا. بس گزارش ہی کرتا ہوں، نوجوان کسی قوم کا سرمایہ ہوتا ہے. آپ بہت اہم ہو، میری قوم کے جوانوں آپ بہت اہم ہو. آپ چاہو تو زمانے میں انقلاب آ سکتا ہے. بس اتنا کرو کہ اپنے دین کی طرف آؤ اور رسمی دیندار مت بنو، حقیقی صحیح معنی میں دیندار بنو. کسی کو دکھا کے ملنا کیا ہے؟ دیکھو یاد رکھنا کبھی دکھاوے کے لیے عمل نہیں کرنا. کوئی دیکھے گا اتنا کہے گا بہت اچھا ہے، کیا کہے گا؟ بہت اچھا ہے. دوسرے سیکنڈ میں اس کا مزاج بدل جائے گا، ہے نا، بدل جائے گا، پھر وہ برائی بھی کرے گا. تو کسی کی تعریف وصول کرنے کے لیے عمل مت کرو. عمل اس لیے کرو اللہ راضی ہو جائے، کیونکہ اللہ راضی ہو گیا پھر سب اپنا ہو گیا. اس کو راضی کرو، اس کی رضا کے لیے کام کرو. قرآن کہتا ہے واللہ ورسولہ احق ان یرضوا، کہ اللہ اور اس کا رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے. نمازیں پڑھو اللہ کی رضا کے لیے، سارے کام کرو اللہ کی رضا کے لیے، وہ راضی ہو گیا. اور بات بہت خاص ہے، وہ کسی چھوٹے عمل پہ بھی راضی ہو جاتا ہے. دیکھو لوگوں کی خوشی مت دیکھو، لوگ تو قتل ہونے کے بعد بھی خوش نہیں ہوتے. لوگ
اگر آپ ان کے لیے جان دے دو تو بھی خوش نہیں ہوتے، لیکن مولا کی شان یہ ہے کہ وہ رستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹانے پر بھی راضی ہو جاتا ہے، وہ کتے کو پانی پلانے پہ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اس لیے سب کوئی فکر مت کرو، رب کی فکر کرو کہ وہ راضی ہو، اس کا محبوب راضی ہو۔ اس لیے کہ جو خدا کو راضی کر گئے، 900 سال بیت گئے قبر میں دفن ہونے کے لیے، آج بھی اس غریب نواز کا تذکرہ زندہ ہے۔ 1300 سے زائد سال ہو گئے، سرکار امام حسین کا نام زندہ ہے، سرکار غوث العظم دستگیر کا نام زندہ ہے، داتا علی ہجوری کا نام زندہ ہے۔ ارے جنہوں نے جنگلوں میں بیٹھ کر خدا کو راضی کیا، اپنے جنازے کی نماز خود پڑھا کر دنیا کو بتایا کہ جو لوگوں کے لیے جیتے ہیں لاش سے بدبو آتی ہے، جو خدا کو راضی کرتے ہیں خود کی جنازہ خود پڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس لیے اللہ کو راضی کرو۔ اگر اللہ کو راضی کرو گے، آپ اگر گٹر کے بازو میں بھی بالفرض دفن کیے گئے، گٹر کے بازو میں بھی، اور یار راضی ہے تو بھی وہ جنت نشان بنے گی قبر، اور اگر یار راضی نہیں ہے تاج محل میں بھی دفن کیے گئے تو بھی وہ جہنم کے گڑوں میں سے گڑا بنے۔ لوگوں کی فکر کیوں کر؟ سیدنا صدیق اکبر نے وصیت نہ کی تھی کہ مجھے نئے کپڑوں میں دفن مت کرنا، جو کپڑے میں نے پہنے اسی میں دفن کر دینا مجھے، کیونکہ نئے کپڑوں کی ضرورت مردوں سے زیادہ زندوں کو ہے۔ اگر یار راضی ہے تو جو تم نے کفن دیا ہے اس سے بہتر وہ عطا کر دے گا، اور اگر وہ ناراض ہے تو کتنا بھی قیمتی دیا وہ بھی چھین لیا جائے گا۔ تو اس کی رضا کی کوشش کرو، اور وہ تو چھوٹے سے چھوٹے عمل پہ بھی راضی ہو جاتا ہے، اور قوم تو بڑی سے بڑی قربانی میں بھی کیوری نکال دیتی ہے۔ اس لیے ہم قوم کے پیچھے لگ گئے، یہ دیکھے تو اچھا کہے، وہ دیکھے تو اچھا کہے، نہیں اللہ کی رضا کے لیے کرو تو جوان سب کچھ کر سکتا ہے۔ دین سیکھو، دین پہ عمل کرو، انقلاب آئے گا۔ دنیا جو ہمیں دبانا چاہتی ہے، اگر ابھرو گے تو ایک ہی چیز سے ابھر سکتے ہو، دین کو دل میں بسا لو، صاحب قرآن سے رشتہ مضبوط کر لو، مصطفیٰ جان رحمت سے تعلقات مضبوط کر لو۔ یار ان کے قدموں کے نیچے جو سواریاں آ جاتی ہیں نا، خصائص الکبریٰ میں لکھا ہوا ہے کہ حضور جس سواری پر ایک بار بیٹھ جائے صرف، کبھی اس سواری کو بوڑھا نہیں کرتا خدا، وہ سواری بھی ہمیشہ جوان رہتی ہے۔ جس جانور پہ حضور بیٹھ گئے وہ جانور کبھی بوڑھا نہیں ہوا۔ آپ اندازہ کریں کہ حضور کسی جانور کو شرف بخشیں، خدا اس کو ہمیشہ جوان رکھے۔ تو مسلمانوں اپنے دل کا رشتہ حضور سے جوڑو، تمہاری طاقت ہوگی، تمہاری سطوت ہوگی، تمہاری ہیبت ہوگی۔ اچھا حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ نے 1 مہینے کی مسافت سے میرے دشمنوں پر ہیبت طاری کر دیے، تو حضور کا یہ صدقہ حضور کی امت کو بھی ملا ہے۔ دیکھیے ایک بات صرف کہنا چاہتا ہوں، آپ سانپ کو دیکھتے ہیں، سانپ آپ کو دیکھتے، دھیان سے سننا، بہت خاص بات ہے۔ آپ سانپ کو دیکھتے ہیں، سانپ آپ کو دیکھتا ہے۔ آپ سانپ سے ڈر کے بھاگتے ہو کہ نہیں بھاگتے؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جیسے آپ سانپ سے ڈرتے ہو، سانپ بھی آپ سے ڈرتا ہے، یہ خاص بات ہے۔ ہاں لیکن آپ کو سانپ کی خبر نہیں اور سانپ کو آپ کی خبر نہیں، تو اب بات کیا ہوگی؟ سانپ آپ سے ڈر رہا ہے اور آپ سانپ سے ڈر رہے ہو۔ دنیا تم سے لرزہ بر اندام ہے سانپ کی طرح، لیکن تم کو اس کا احساس نہیں ہے، تم کو اس کا احساس نہیں ہے کہ وہ کتنا ڈر رہی ہے دنیا تم سے، لرزہ بر اندام، لرزہ تاری ہے پوری کائنات میں جیسے سانپ تم سے، لیکن سانپ کی تمہیں خبر نہیں ہے۔ بس کرنا اتنا ہے، اب سانپ سے کب نہیں ڈرو گے؟ جس دن خدا کا ڈر دل میں بیٹھ جائے گا، اس دن سانپ سے آپ نہیں ڈرو گے، سانپ ہی آپ سے ڈرے گا، کیونکہ سانپ کے یہاں تو وہ تصور نہیں ہے، وہ دل نہیں ہے جو خدا نے آپ کو دیا ہے۔ تو بس آپ اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرو، سانپ ہی ڈرتا رہے گا، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو جیسے سانپ آپ سے ڈر رہے ہیں اور آپ سانپ سے ڈر رہے ہو، بس اللہ کا خوف دل میں پیدا کر لو۔ جیسے ایک معین الدین نے پورے ہندوستان میں انقلاب برپا کیا، ایک نظام الدین نے پوری دلی میں انقلاب برپا کیا، ایک صابر کلیر نے پورے کلیر میں انقلاب برپا کیا، ایک صلاح الدین نے پورے بیت المقدس میں انقلاب برپا کیا، تمہارا ایک بھی کائنات کی
ہو جائے نعرہ تکبیر ہے. ہمیں اپنے آپ کی اہمیت نہیں ہے, ہمیں اپنے آپ کی اہمیت نہیں ہے. ہم سانپ سے ڈر کیوں رہے ہیں؟ اللہ سے ڈریں. جو اللہ سے ڈرتا ہے کائنات اس سے ڈرتی ہے. اور اللہ سے ڈرنے کی علامت یہ نہیں ہے ہم اللہ سے ڈرتے ہیں, ہم اللہ, یہ کہنے کی ضرورت نہیں. جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دیتا ہے. آؤ جوانوں, اگر اپنی قوم سے پیار ہے, اپنی قوم سے پیار ہے, پھر آ جاتے ہیں اسی گفتگو کی طرف, بات ختم کرتے ہیں. وہ جنازوں سے پیار ہے جو بغیر گور و کفن تڑپ رہے ہیں. ان قبروں سے پیار ہے جو مشینوں کے ذریعے سے کھودی جا رہی. ان سسکیوں سے پیار ہے جو بچے سسکیاں لے رہے ہیں. ان لٹتی ہوئی آبریوں سے پیار ہے جو تمہاری بہنوں کی دنیا بھر میں ہو رہی ہے. اگر اس سے پیار ہے اس کا جواب بن جاؤ. اور جواب بننے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ لاٹھیاں اٹھا لو, ہتھیار اٹھا لو. نہیں, ہتھیار وہ کام نہیں کر سکتے, لاٹھیاں وہ کام نہیں کر سکتی, نفرتوں کی بولی وہ کام نہیں کر سکتی. جو دلوں کا عشق رسول اور دلوں کی خشیت ربانی اور جو انسان کا کردار اور کیریکٹر کر سکتا ہے. سنی دعوت اسلامی یہی چاہتی ہے, حقائق کی طرف آؤ, سچائی کی طرف آؤ, صداقت کی طرف آؤ. ہم سے کبھی کوئی جھوٹ نہ سنیں, ہم کسی کے ساتھ کبھی وعدہ خلافی نہ کریں, ہم لین دین میں جھول پیدا نہ کریں, ہم انانیت کے بت نہ بنیں, ہم تکبر میں نہ ڈوبیں, ہم جرائم کا شکار نہ ہو. اپنی تنہائیاں اللہ کی خشیت سے لبریز ہو, اپنی تنہائیاں حضور کی محبتوں سے انجمن آرا ہو. یاد رکھنا, لوگوں کے سامنے حضور کا ذکر اتنا اچھا لگتا ہے, کبھی تنہائی میں حضور کے نام پہ بیٹھ کر تو دیکھو, ایسا لگتا ہے وہ جیسے جانے انجمن خود جلوگر ہو جائیں. اللہ اکبر. حضرت استاد زمن کا شعر بڑا لذت دیتا ہے. دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو, آستانے پہ تیرے سر ہو رجل آئی ہو, پھر تو اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو. میں آخری بات کہنے چلا تھا لیکن اپنے جوانوں سے کہہ دوں. ایک صوفی سے کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ قبر کا پیریڈ, قبر کی مدت ہزاروں سال ہے, مومن کتنا سوئے گا اس میں, مومن کتنا سوئے گا اس میں, تھک نہ جائے گا؟ 12 گھنٹے سو جاؤ تو پیٹ دکھنے لگتی ہے. کتنا سوئے گا یار, کروٹ نہیں بدل سکتا. اس بزرگ نے, عاشق نے کہا اسی لیے تو حضور کو دکھایا جاتا ہے, اسی لیے تو حضور کو دکھایا جاتا ہے, اس لیے کہ یار کے جلوے دیکھ کر مدتیں ایسی کٹتی ہے جیسے شام کو آنکھیں بند کی تھی اور صبح کو آنکھیں کھول. تو جب ان کے جلووں نے قبر کی برسوں بلکہ ہزاروں سال کی راتوں کو ہلکا کر دیا, تو تنہائیوں کے اندر ان کی یادیں ہمیں کتنی ہمت دے گی, کتنا حوصلہ دے گی, کتنے مقام دے گی. لیکن بات اتنی ہے, موبائل کے اسکرین پر ہیرو کی تصویر تو ہے, رنگ ٹون پر گانے تو ہے, کتنے احسان فراموش ہے. موبائل عطا اللہ نے کیا ہے, اسکرین پر ہیرو ہے. مجھے بتا دو, کوئی مسلک کا آدمی بتا دو, موبائل دیا کس نے؟ للہ ما فی السماوات والارض, للہ ما فی السماوات و فی الارض, کہ زمین آسمان جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے, اسی کی ملک دیا اسی نے. دینے والا اللہ. کس کی وجہ سے دیا؟ محبوب کی وجہ سے, حضور کے صدقے میں دیا. اور آپ کتنے باغی نکلے, ہم کتنے احسان فراموش نکلے. ملا جس کے صدقے میں وہ بھی نہیں, جس نے دیا وہ بھی نہیں. اور کون؟ وہ نچنیا ہیرو جو کبھی تمہیں دیکھے بھی نہیں, منہ بھی نہ لگائے. یار کہاں جا رہے ہو, کم از کم نفع نقصان کا احساس تو کرو. اقبال کے 2 مصرے جو مجھے بہت پسند ہے, اسی پہ بات ختم کرتا ہوں. دعا کے طور پہ, خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے, خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے. تجھے کہہ کر اپنے آپ کو کیوں خارج کروں, کیونکہ میں بھی آپ ہی میں سے ہوں. خدا ہمیں کسی طوفان سے آشنا کر دے, ہماری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. اللہ ہماری بحر کی موجوں میں عشق رسول کے حوالے سے اضطراب پیدا کرے. اور سنی دعوت اسلامی بھٹکے ہوئے آہو کو جو سوئے حرم لے جانا چاہتی ہے, اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مشن میں کامیاب فرمائے. امید کرتا ہوں آج سے نفس کی مخالفت کریں گے, فجر میں نفس سلائے گا, اٹھ کے مسجد میں آئیں گے انشاءاللہ, آئیں گے انشاءاللہ عبادت کریں گے. اور 27, 28, 29 دسمبر کو وادی نور آزاد میدان میں اجتماع ہو رہا ہے. 27 کو عورتوں کے لیے, 28, 29 مردوں کے لیے. چلنا ہے نا آپ کو؟
मेरी आदत नहीं हाथ उठवाने की, लेकिन मैं ज़रा देखना चाहता हूँ कि कितने लोग चलना चाहते हैं। सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी को भी मैं देख रहा हूँ और देख सकता हूँ, सबको देख रहा हूँ, इसलिए कि अभी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह चश्मा नहीं लगा है, मैं देख सकता हूँ। ज़रा उठाएं हाथ, देखें तो। हाँ सुभान। सब आएंगे इंशाल्लाह वादी नूर, इंशाल्लाह सब ने वादी नूर आना है। और वादी नूर से पहले 28 नवंबर को इंशाल्लाह जुमेरात के दिन बेस्तान में अमीर सुन्नी दावत इस्लामी दाई कबीर हज़रत अल्लामा शाकिर अली नूरी साहब की बिला का खिताब होगा। दौरान गुफ्तगू अगर कोई गलती हो अल्लाह माफ़ करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। और इंशाल्लाह 14 और 15 दिसंबर को भरूच में भी इज्तिमा आपके बिल्कुल करीब, इंशाल्लाह 14 को औरतों के लिए, 15 को मर्दों के लिए, आप उसमें भी शिरकत फरमाएं। रिसालत के परवानों, हर सनीचर को बाद नमाज इशा सुन्नी दावत इस्लामी के आलमी मरकज़ इस्माइल हबीब मस्जिद में सुन्नी इज्तिमा होता है। तो आप हजरात पाबंदी के साथ इसमें शिरकत फरमाएं। सुन्नी दावत इस्लामी की वेबसाइट sunnidawatislamI.net पर विजिट करें और बहुत सारी दीनी मालूमात हासिल करें।